www.attableek.com, the reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. صدق اللہ العظیم. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ قوم خود اپنا اندر نہ بدلے. مسئلہ سارا اندر پر ہے. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم وفی روایت الى اعمالکم. اللہ تمہارے ظاہر جسم و جثے کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اندر بھیتر تمہاری اپنی نیتوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. تم کرتے کیا ہو، تمہارے اندر میں کیا ہے. اللہ ہی کی ذات سے ہونے کا یقین، وہی سب کچھ اور اسی سے سب کچھ. اندر میں یہ کتنا ہے اور اللہ کا غیر جتنا بھی ہے، وہ آسمان کی شکل ہو، زمین کی ہو، کارخانہ ہو، دکانداری ہو، زمینداری ہو، پیسہ ہو، حکومت ہو، عہدہ ہو، کرسی ہو، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس غیر سے ہونے کا یقین کتنا ہے. اللہ اس کو دیکھتے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے، اللہ کے کرم کی بات ہے. انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کا جیسا میرے ساتھ گمان ہوتا ہے ویسا معاملہ کرتا ہوں. آدمی کے اندر میرا کام تو اللہ ہی بنائیں گے، میرے ساتھ تو اللہ ہے، میری تو مدد اللہ کریں گے. جب یہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کو غیرت آتی ہے وہ دوسرے کے حوالے کرے. لیکن جب اندر میں یہ بھرا ہوا ہو کہ فلاں ہے تو میرا کام بن جائے گا، ان سے کہیں گے تو وہ یوں کر دیں گے، یہ ہے تو یوں ہو جائے گا، تو پھر کیونکہ اللہ کو غصہ آتا ہے اور یوں کہتے ہیں بندے کو اسی کے حوالے کرتے ہیں، جا وہیں سے اپنا کام کروا لے. پھر یہ ٹکریں کھاتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے. اسی لیے
اب لوگ کہتے ہیں نا حالات حالات حالات، تو حالات تو اللہ ہی بناتے ہیں، وہی بگاڑتے ہیں. سارے حالات کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے. حالات آسمانوں پر بھی آتے ہیں، زمینوں پر بھی آتے ہیں، چاند و سورج پر بھی آتے ہیں، جن و انس پر بھی آتے ہیں، حالات سب پر آتے ہیں. اور وہ اللہ ہی کے لانے سے آتے ہیں، اللہ ہی کے لے جانے سے جاتے ہیں. کسی کے لانے سے کسی پر کسی طرح کے کوئی حالات آتے ہیں، نہ کسی کے لے جانے سے جاتے ہیں. پھر حالات اچھے یا برے، اس کے لیے اللہ کا دستور، اللہ کا ضابطہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج ہوئی تھی، 7 آسمانوں سے گزرتے ہوئے، نبیوں سے ملاقاتیں، نبیوں کی امامت، اللہ کا انتہائی قرب، اور کتنی باتیں ہوئی اس رات میں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک سے 50,000 باتیں اللہ کے نبی کی ہوئی تھی. اللہ نے جنت دکھائی، اس کی نعمتیں دکھائی، جہنم بھی دکھائی. واپسی میں نمازیں دی، 50 نمازیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ 50 کیا ہے، 5 بھی پڑھیں تو غنیمت ہے آپ کی امت. تو کم کراتے رہے، کم کراتے رہے، 9 دفعے میں کم کرائی، پھر آخر میں 5 رہ گئی کہ اب بھی کم کرائیے، فجر تو ان کے آرام کا وقت ہے نہیں. لیکن آپ کو تو 12 بجے سے پہلے تو سونا نہیں ہے، کوئی پروگرام ہے، کوئی سماچار ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اب تو مجھے شرم آتی ہے. تو علماء کرام نے کہا کہ 9 دفعے جانے میں شرم نہیں آئی، 10ویں دفعے میں کیا کہ نہیں، جب جاؤں گا اور پوری معراج کا واقعہ، یوں باتیں ہوئی، یہ فلاں آسمان پر فلاں نبی ملے، فلاں یہ ہوا، تو سارا کہنے کے بعد تو امت نے اگر ہم سے پوچھا کہ یہ تو سب آپ کا، ہمارے واسطے کیا لائے. جیسے گھروں کو جب جاتے ہیں شام کو بچے پوچھتے ہیں نا ابا ہمارے واسطے کیا لائے، تو اللہ کے نبی جب مجھے شرم آتی تو یہ اتنی اونچی دولت لا کر کے حضور نے آسمانوں سے دی. پھر اس معراج کا پورا واقعہ سیرت مبارکہ میں، زمین پر بسنے والے انسانوں کے زمین سے اعمال آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اور ان اعمال پر اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ زمین پر آتے ہیں. تو حالات اچھے یا برے، سب سے پہلے تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کرتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے کا جو ضابطہ ہے وہ اعمال ہے. اور اعمال کی اصل بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے. آدمی جتنا اللہ سے اس کا تعلق ہوگا، جتنی اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ ہی سے ہونے کا یقین، اور اللہ کے کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا ضابطہ ہے. اللہ ہی کریں گے، نبی والے اعمال پر کریں گے، اپنی قدرت سے کریں گے. اعمال پر فیصلے ہوتے ہیں، اعمال کی بنیاد یقین ہوتی ہے. جس کا جس چیز پر یقین ہوتا ہے وہ اپنا سارا سب کچھ اس کے حوالے کرتا ہے. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. لوگ کہتے ہیں پیسہ ہے تو ہوا میں بھی اڑ جائیں گے، پانی میں بھی محل بنا لیں گے، پانی میں راستے بنا لیں گے. لوگ بہت کہتے ہیں
کہ اب یہ اندر اترا ہوا ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. تو آدمی اپنی راتیں، اپنا دن، اپنی جوانی، اپنی طاقت، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب پیسہ حاصل کرنے پر لگا دے گا. اور اگر اندر یہ اترا ہوا ہے اللہ ہے تو سب کچھ ہے. اللہ تو پھر یہ آدمی ہر قدم پر یہ سوچے گا اللہ ہمارے ساتھ کیسے ہو. اسی لیے دوستو آپ سیرت مبارکہ پڑھو، تاریخ پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین قیامت تک تمام انسانوں کے لیے رہبر اور رہنما. اور یہ کہا کہ جو بھی اپنی زندگی کو صحیح ٹھکانے لگانا چاہے وہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے، ان کو دیکھ کر چلے. تھے کون؟ تھے کیسے؟ ایک وقت ان پر وہ تھا کہ ان کو کوئی گھر کا نوکر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. یہ پورا حجاز کا علاقہ کسرا کی ماتحتی میں تھا اس کے بعد. لیکن یہ تو بالکل ننگے بھوکے تھے، مردار کھاتے تھے، پہننے کو چتھڑا بھی نہیں تھا. تو کسرا نے یہ کہہ کر کے کہ ایسے ننگے بھوکوں پر حکومت کرنا یہ تو میری توہین ہے، میری انسلٹ ہے، مجھے نہیں چاہیے. تو اس نے یمن کے بادشاہ کو یہ پورا ہدیہ کر دیا، یہ قوم بھی اور علاقہ بھی سب تجھے، ملے تو اپنی جیب میں ڈال لینا اور لگانا پڑے تو اپنے پاس سے لگانا. اسی لیے یاد ہوگا آپ کو آدمی جو چلتا ہے نا، جب اپنی پچھلی یاد رکھتا ہے بھئی ہم کیسے غریب تھے، کیسے کرائے کے مکان میں رہتے تھے، ہمارے دادا کا کیا حال تھا، تو پھر جب نعمت آتی ہے تو آدمی اس کی قدر کرتا ہے. اور پچھلی بھول جاتا ہے اور جو دو پیسے ہاتھ میں ہیں اسی پر سب شیخی مارتا ہے تو پھر یہ کہیں ٹھوکر کھاتا ہے. اب سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت پر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جس راستے سے عمر جاتے ہوں گے شیطان نہیں جا سکتا. شیطان بھی ڈرتا تھا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا. اور یہی عمر دوسری طرف کتنا ڈرتے ہیں آخرت کے بارے میں کہ اگر قیامت کے پورے بھرچک میدان میں یہ اعلان ہو سب جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک میں نہ ہوں. اور اگر یہ اعلان ہو کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو میرے اللہ سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ ایک نہ ہو. الایمان بین الخوف والرجاء. خوف ہے تو اللہ کا، امید بھی ہے، آس بھی ہے تو اللہ سے. یہی حضرت عمر ایک وقت وہ تھا کہ مکے والے یوں کہتے تھے کہ اگر کوئی یوں کہے کہ عمر کے باپ خطاب کا گدھا مسلمان ہو گیا تو اس کو مان لینا. خطاب کے بیٹے عمر کا کوئی کہے تو خبردار مت ماننا. اتنے سب یہی وہ عمر ہیں جو تلوار کو زہر میں بجھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے چلے. اس لیے ایک بات بیچ میں کہہ دوں، کبھی کسی کو حقیر مت سمجھو اور کبھی اپنی عبادت پر، اپنی قربانی پر، اپنی محنت پر گھمنڈ و غرور نہ کرو. اللہ کب کس سے نعمت چھین لے اور کب کس کو دے دے.
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم سے کہا تھا، اذ قال لقومه یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، او میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کہ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، نبیوں کی اولاد ہیں کہ اللہ کی نعمت یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، گھر گھر نبوت، آدھو آدھ نبی بنی اسرائیل میں آئے، نبوت بھی اور حکومت بھی، دین بھی اور دنیا بھی۔ جیسے ہم اگر سوچیں تو اس وقت میں اللہ کا فضل ہے، دعوت کی یہ مبارک محنت بھی، دینی مدرسے اور دینی بڑے بڑے ادارے علماء ہے نا، اور اپنے اندر کی صفائی اور اصلاح کے لیے خانقاہیں اور مشائخ اور اللہ والے، یہ ساری نعمتیں دین کے اعتبار سے بھی، اور دنیا تو تم خود جانتے ہو ہے نا، لیکن یہاں تو بہت کم ہے نا، اب تو باہری ہے سب ہے۔ قطر، کویت، دبئی، انگلینڈ، افریقہ، میں کوئی حرام ناجائز نہیں کہتا، یہ سب اب سے 50 سال پہلے کا بھروچ، اس وقت کے مکانات، اس وقت کے کاروبار، اس وقت کا لوگوں کا رہن سہن، لوگوں کی زندگی، اور اب 50 سال میں ہے تو اللہ نے دین اور دنیا دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں قوم، برادری، علاقہ، زبان، خاندان، یہ کوئی چیز نہیں، اس کے یہاں دو بنیادیں ہیں، بندہ یا بندی، دو چیزیں بنیادیں، نعمت کی شکر گزاری، اور پھر بھی بندہ تو بندہ ہی ہے، سر سے پیر تک گندا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنا، اعتراف تقصیر اور شکر نعمت۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت المقدس والوں نے یہ کہلوایا کہ ہماری آسمانی کتابوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی آئے گا جس کے پیر کیچڑ میں اور گارے میں سنے ہوئے ہوں گے، پانچا ایک اونچا ایک نیچا ہوگا، لیکن یہ ملک اسی کے ہاتھ فتح ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ لڑیں مریں اور خون بہے، وہ آ جائیں تو ہم ان کو حوالے کر دیں۔ وہاں مسئلہ یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے فتنے، مسلمان نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک عورت نے نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا، خود گھر کے لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا، اور ادھر روم سے ہرقل 2.5 لاکھ کی فوج لے کر مدینے پر چڑھائی، اور ادھر تقاضا حضرت اسامہ کی جماعت کا، تو بہت سارے تقاضے اور بہت سارے حالات۔ سب سے بڑا حال تو کہ زمین و آسمان نے اس سے پہلے کبھی ایسا حادثہ دیکھا ہے نہ قیامت تک دیکھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اتنا بڑا حادثہ زمین و آسمان نے کبھی دیکھا نہ دیکھیں گے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو تعلق اور جو محبت تھی، اپنا سارا سب کچھ لگا دیا تھا، اور سب کے لیے وہ فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کو تو وہیں دلواؤں گا اللہ سے۔ ان پر جو ان کو جو صدمہ ہوا
خود اپنی ذات سنبھالنا، بیٹی بیوہ ہوئی، اور ایسا داماد بھی کبھی زمین و آسمان نے دیکھا ہے، نہ دیکھیں گے کسی کے لیے۔ بیٹی بیوہ ہوئی، خود کا جو تعلق تھا، ساری امت کی مائیں گھروں میں ہیں، صاحبزادی کو بھی، امت کی ماؤں کو بھی تسلی دینی ہے۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا مجموعہ مسجد میں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے مرنے سے ایسے یتیم نہیں ہوئے ہیں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے، کہ اب وہ کون ہوگا جو ہمارے لیے روئے گا، وہ کون ہوگا جو لمبے سجدے کے اس وقت تک سر نہیں اٹھا رہے ہیں جب تک اللہ تسلی نہیں دے رہے، پیارے نبی سر اٹھائیے، ہم آپ کے ہوتے ہوئے ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ کی امت کو عذاب دے کر آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اور آپ کے بعد بھی اگر آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی، توبہ کرتی رہے گی، تو بھی میں امت کو عذاب نہیں دوں گا۔ اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک اللہ نے وعدہ نہیں کر دیا کہ اب وہ کون ہوگا، پگلیوں کے ورم ہے تو ہمارے لیے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اس آیت پر پوری رات اب پنجروں پہ ورم آ گیا، تمتازوا اليوم أيها المجرمون، او پاپیوں، او گنہگاروں، نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ اس وقت میں آپ کو امت کا خیال آ رہا ہے، اس بھرچک میدان میں میری امت کے گنہگاروں کو کس طرح رسوائی ہوگی، روتے روتے رات پوری ہوگی۔ صحابہ جو رو رہے تھے کہ اب وہ کون ہوگا، اس لیے کہ اس وقت ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اپنے لیے تو سبھی رو رہے ہیں، میں، میری بیوی، میرا بیٹا، میرا کاروبار، میرا داماد، میری بیٹی، میرا یوں، میرا، اسی لیے کہا جو امت کے لیے دن میں 25 یا 27 مرتبہ مغفرت مانگتا ہے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں اللہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اللہ کو پیارے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پیاری تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مرتبہ دعا کی تھی، ان کی خدمت پسند آئی تھی، اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ڈھکے کھلے سارے مارے خوشی کے گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ عائشہ دعا بہت پسند آئی، میرے ماں باپ، میری جان آپ پر قربان، بہت پسند آئی۔ عائشہ جو دعا ہم نے تمہارے لیے ایک مرتبہ کی ہے، روزانہ ہر نماز کے بعد ہم اپنی امت کے لیے دعا کریں، اس سے انداز لگاؤ کہ امت سے کتنا تعلق ہے، اس امت کو بھی سنبھالنا ہے۔ آپ نے تو پردہ فرما لیا، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو بھی سنبھالنا ہے، امت کی ماؤں کو بھی سنبھالنا ہے، بیٹی کو بھی تسلی دینی ہے۔ یہ کہنا تو میرے لیے بھی آسان، اور بھائی سن لینا آپ کے لیے بھی آسان، جو گزری ہوگی اس وقت میں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، زکات کا انکار کر رہے ہیں، وہ مسلمان خود ہی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ہرقل یہ کہہ رہا ہے 2.5 لاکھ کی فوج کے ساتھ کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا جانی ہے، یہ رہے نہیں۔ اتنے سارے حالات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تبلیغ کا اور دعوت کا کام یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت اللہ کے واسطے
اسے رسم نہ بنائیو، یہ نبوت کا کام ہے۔ سارے نبیوں نے کام کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ستائے بھی آپ گئے، تکلیفیں بھی آپ کو پہنچائی گئی، وہ کام ہمارے حوالے ہوا ہے، اس لیے اس کو کھلونا نہیں بنانا ہے جس کا جو چاہے۔ کام ہے نبوت کا، نبوت کا کام تو نبی والے مزاج کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے تجارت تاجرانہ مزاج سے ہوتی ہے، کاشتکاری کاشتکارانہ مزاج سے ہوتی ہے، ملازمت نوکری والے مزاج سے ہوتی ہے، تو نبوت کا کام ہے۔ ہم اور یہ کام، یہ تو صرف اس کی ستاری ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ادھر متوجہ کیا۔ اب ہم اسی کو اپنا کھیل، جیسے بچے کھیلتے ہیں، بہت سارے کھیلتے ہیں، کوئی گلی ڈنڈا کھیلتا ہے، کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی پتنگ سے کھیلتا ہے، کوئی وہ کیا گولیوں سے کھیلتا ہے۔ اب تبلیغ والے تبلیغ سے کھیل لو۔ اس لیے فرمایا تھا ایک کام ہے، کھیل بناؤ گے تو کھیل بن جائے گا اور کھیل کی طرح ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میری سنت، میرا طریقہ، میرا راستہ اور خلفائے راشدین کا، اور اسے مضبوط پکڑ۔ ان خلفائے راشدین میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، انہوں نے ہم کو یہ سبق پڑھایا ہے۔ حالات حالات حالات، کیا کرتے ہو حالات؟ اللہ ہماری حفاظت ہے، ہم تو بہت کمزور ہیں، حالات مانگنے نہیں ہیں، لیکن ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جو حالات صحابہ پر آئے ہیں۔ لیکن وہی بات کہ پورا 100% انشراح، ان سارے فتنوں کا علاج، کہ بے شک حضور تشریف لے گئے، لیکن حضور جو کچھ لائے تھے وہ آپ اپنے ساتھ نہیں لے گئے، ہمیں لے کر گئے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صدیقی ترتیب اور صدیقی سیرت یہ بتلاتی ہے نبی کے بعد نبی والے کام کو نبی والے یقین کے ساتھ، نبی والی قربانیوں کے ساتھ، نبی والی تواضع اور چھوٹے بن کر اور نبی والی آہو پکار کے ساتھ اگر کرتے رہے تو اللہ وہی کریں گے جو نبی کی زندگی میں اللہ نے کر کے دکھایا۔ اس لیے اس کو خالی جمعرات تو ہماری شب گزاری ہوتی ہے، بدھ کو مشورہ ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یہ کوئی رسم نہیں، ایک کام ہے جس کے لیے فکر ہو اور قربانی جس وقت جو تقاضا ہو۔ میں نے کہا کہ اللہ کو دو چیزیں پسند ہے، ایک نعمت کی قدر، اس پر شکر گزاری، اور گنہگار ہے تو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے معافی مانگنا، کہ ہر نعمت کی قدر الگ ہے۔ اس نعمت کی قدر کیا ہے کہ صدیوں کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی، بادشاہت آئی، کیسے کیسے خلفاء اور کیسے کیسے بنی امیہ، بنی عباسیہ، شہزادے شہزادیاں، کیسے کیسے دور آئے، پھر بغداد، بصرہ، غرناطہ، قرطبہ، بخارا، تاشقند، خود یہاں مغل حکومت، مغل بادشاہ، کیسے کیسے دور گزرے، اور امت کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ امت کو یہی خیال نہیں رہا کہ ہم ہیں کون،
چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، ساری دنیا کما رہی ہے، تم بھی کماؤ، سود سے کما رہے ہیں تم بھی سود سے کماؤ، لونے پاس کرا رہے ہیں تم بھی کرا لو، لوگ جھوٹ سے کماتے ہیں تم بھی جھوٹ بولو۔ کہ امت کو یہی یاد نہیں رہا کہ میں کون؟ ہمیں تو پہلے دن یہ بتایا تھا کہ تم تو اپنے لیے تو بعد میں ہو، سب سے پہلے تم خدا کی مخلوق کے لیے پیدا ہوئے ہو، اخرجت للناس۔ تمہاری اپنی زندگی، تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان، تمہارے اخلاق، تمہاری معاشرت و سماج، تمہارے لوگوں کے ساتھ کا برتاوا، وہ خود ایسا آئیڈیل اور نمونہ بنے گا کہ تمہارے ہاتھوں خدا کی مخلوق کو راستہ دکھے۔ لیکن امت تو گم کرتے 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 اس کا اپنا ہی راستہ کھو گئی۔ اس لیے اللہ نے بہت جلال کے ساتھ کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اگر تم دین چھوڑتے ہو، اسی لیے ارتداد کس کو کہتے ہیں؟ مرتد ہونا کس کو کہتے ہیں؟ علماء کو اللہ جزائے خیر دے، اس لیے بار بار ہم تو کہتے ہیں بھائی علماء سے اپنا رابطہ رکھو، اپنی چیزیں پوچھو۔ یہ نہیں کہ 4 مہینے دے دیے تو خود ہی مفتی ہو گئے، اب کچھ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور وہ 4 مہینے بھی جیسے لگے ہیں کہ پورا 4 مہینے ہو گئے پھر بھی قرآن صحیح پڑھتے ہیں نہ تحیات صحیح ہے، پھر بھی بس بہت بڑا دھوکہ ہے یہ، اپنی ذات کو سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو ہر حکم کو، وہ حکم دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے جو تقاضا ہے جان سے متعلق، مال سے متعلق، جس راستے سے، اس کو اونچی سے اونچی سطح کے ساتھ پورا کرتے اور پھر اپنے پر نفاق کا ڈر کرتے، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ ہم 100 بہانے بناتے ہیں، بھائی 3 سال ہو گئے تمہارا چلا نہیں لگا، کیا بات ہے؟ نہیں وہ ایسا ہے کہ وہ بہانے بنا کے اپنے آپ کو، کہنے والے کو بھی خاموش کر دیتے ہیں۔ بھائی تمہارے تو کاوی کے اجتماع کے موقع پر 4 مہینے لگے تھے، تم تو بہت پرانے ہو یار، سن 64 کے، تو تمہیں تو کتنے ملکوں کے سفر کرتے۔ ہاں تو ایسا ہے کہ لیکن چونکہ اگرچہ ذرا سا چلے والا بھی 4 مہینے والا بھی، اور کہنے کو بہت پرانے ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں، کام کو لے کر چل رہے ہیں، واہ رے واہ، کام کو لے کر چل رہے ہیں، تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو اللہ چلا رہے ہیں، ہم کام کو لے کر چلیں گے۔ اسی لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے آخری تقریر، اس کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا، فرمایا تھا کہ اگر کسی جگہ کے لوگ یا کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ میں کام کو لے کر چل رہا ہوں، تو اس کی حیثیت بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے کتے سے زیادہ نہیں ہے۔ بیل گاڑی چلتی ہے نا، کونٹلوں وزن ہے اس پر، کتا بھی نیچے آ گیا، اب وہ سمجھتا کہ میں چل رہا ہوں۔ حالت یہ ہے کہ بیل کا پیر لگے تو آتے نکل آئے، پہیے سے ٹکرا جائے تو جان کی لالے پڑ جائے، لیکن وہ بیل ہیں آگے، وہ یہ سارا کھینچ رہے ہیں۔ گاڑی تو اللہ کے کرم سے چل رہی ہے یہ تبلیغ کی۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ یوں کہے کہ میں
تو اللہ کے کرم سے. ہاں اس کا کرم کہ ہم جیسوں کو اس میں لگا دیا کہ ہم کرتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو. وہ صحابہ سارا سب کچھ کر رہے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں کہ اللہ بھی ان کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ ہے سچے رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. حیات صحابہ کی جو تینوں جلدیں ہیں وہ انہی سچوں کی تو زندگی ہے ساری. ان کی معاشرت، ان کے مجاہدے، ان کی نمازیں، ان کا یقین، ان کی قربانیاں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، ان کی زندگی ہے اور وہ چاہی جا رہی. اور وہ سارا کر کے ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 30 سے زیادہ صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، ہر ایک اپنے پر نفاق کا ڈر کھا رہا تھا کہیں میں منافق ہوں. صحابہ ہم اپنے بارے میں دھوکے میں. اس لیے میں کہہ رہا تھا ارتداد کس کو یوں لکھا ہے علماء کرام نے کہ ارتداد کے 3 درجے ہیں. سب سے پہلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں، جو عقیدہ، جو عبادت، جو اخلاق، اللہ، جو دین، جو شریعت، گھریلو، کاروباری، سماجی، آپ تو مکمل دین لے کر آئے. جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ کو دل سے پسند کرنا. یہ ٹھیک ہے بھائی، شریعت تو ہے، اسلام تو ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن یہ بھی بہت اچھی چیز ہے جو شریعت کے خلاف ہے، حضور جو لے کر آئے اس کے خلاف ہے. اس کو دل سے پسند کرنا وہ دل کا امتداد ہے، اعتقادی امتداد. اور جب اس کا علاج نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ دل سے آنکھوں میں آتا ہے. زبان کے بول وہ ہوتے ہیں بھائی اس میں کیا برا ہے یار، یہ بھی تو ہے، اور ہوتے ہوتے پھر آدمی. اسی لیے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا کسی قوم کی حالت جب تک وہ اپنا اندر صحیح نہ کر لے. اسی لیے ہماری اس محنت میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ ایمان کا ہے. اور ایمان وہ مطلوب ہے جو صحابہ کے پاس تھا، وہ ایمان مطلوب ہے. اللہ کے وعدوں پر یقین، نبی کی بات پر یقین کہ آنکھوں دیکھی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دنیا کہہ رہی کہ بچے کے گلے پر چھری چلا دیں، 20 بچوں کو جنگل میں ڈال دیں، اوپر آسمان نیچے زمین، ان کا تو یوں ہو جائے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو اپنے آپ کو مسجد کی بنیاد پر ڈالے گا اس کے گھر کا وقت، اس کے کاروبار کا وقت، اس کی ساری چیزیں مسجد کے تقاضوں کے تابع ہے. خدا اس کی دنیا اور آخرت ایسی بنائیں گے اور اس کی اولاد کی تربیت ایسے کریں گے جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے گھر والے اور ان کے بچوں کی اللہ کی. دودھ پیتے بچے کو چھوڑا تھا اور دودھ بھی نہیں تھا، تقاضے پر جا رہے ہیں، لیکن گھر کا مزاج بھی یہی بنایا تھا. اذن لا یضیعنا، اگر یہ سارا سب کچھ آپ اللہ کے حکم کی بنیاد پر کر رہے ہیں تو اللہ میں ضائع نہیں کرے گا. عورت ذات اسی لیے کہتے ہیں خالی دنیا بھر کے سوٹ منگوا کے نہیں، انگلینڈ سے آیا نہیں، یہ فرانس کا ہے نہیں، یہ دبئی سے آیا نہ پہنا کر کے، اور ہم نے حق ادا کر دیا بیٹیوں کا اور حق ادا کر دیا بہوؤں کا. پہنو، کھاؤ، لیکن
ان کا حق ہے، انہیں کیا دیا ہم نے؟ کہ وہاں کہ حضرت ابراہیم علیہ، اور انہی نے ہمارا نام مسلمان رکھا کہ مسلمان کیسا ہوا کرتا ہے کہ جیسے تمہارے باپ سب سے پہلے مسلمان، خالی شور مچانے سے ہم مسلمان ہمارے حقوق، ہم پہ ظلم، کیا پہلے مسلمان تو بنو؟ اور مسلمان جب بنیں گے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 7 دنیا 7 زمینیں 7 آسمان ایک طرف، اللہ ہی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا 6000 جس کے پیر سے اس کے سر تک جانے کے لیے 6000 سال کا راستہ، وہ جبریل آ رہے ہیں جس کی طاقت، اور اس کو کہہ رہے ہیں تم کون؟ تو میں نے تو یہ کہا کہ انی وجہت وجہی للذی، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے، اور مخلوق تو پہلے دن اپنے پیدا ہونے میں بھی محتاج ہے، پیدا ہو کے باقی رہنے میں بھی محتاج ہے، اور باقی رہتے ہوئے جو تاثیر اس میں ہے اس کے ظاہر کرنے محتاج ہے۔ کس نے کہا کہ آگ ہے تو جلا ہی دے گی، اور کس نے کہا پانی ہے تو ڈبو ہی دے گا، اور کس نے ہے کہ ڈنڈا ہے تو سانپ، اور سانپ ہے تو ڈنڈا۔ اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا، اور وہ بڑی قدرت والا ہے۔ وہ ڈنڈے کو سانپ کب بناتا ہے، سانپ کو ڈنڈا کب بناتا ہے، آنکھ کو باغ کب بناتا ہے، اور باغ کو آنکھ بھی بناتا ہے۔ سورہ نون والقلم وما یسطرون میں ایک آدمی کے پاس بہت بڑا باغ تھا، اس کے 3 بیٹے، جب تک باپ تھا اس کی عادت یہ تھی کہ اپنی سال کی آمدنی میں سے، باغ کی جو آمدنی تھی، غریبوں، بیواؤں، یتیموں، ان کے لیے اس کا ہو گیا انتقال۔ اب بڑے بیٹے نے قبضہ کیا، اب اس کے بعد کبھی بھی کسی کے گھر کچھ نہیں جائے گا، ہمارا ہے۔ بیچ والا سمجھاتا رہا، پوری صورت ہے نون اس میں پورا واقعہ ہے۔ بیچ والا سمجھاتا رہا، بھائی اپنے بڑوں کے راستے پر رہو، ابا جیسے کرتے تھے ویسے کرتے رہو، کچھ پتا نہیں کس بیوہ کی دعا کی برکت سے چل رہے ہیں، کس یتیم کی دعا۔ اس لیے کہ اب جیسے موسم ہوتا ہے نا، سیزن ہوتے ہیں، تو مالدار لوگ تو گھروں میں بھی اور فریجوں میں بھی اور کہاں یتیم کے بچے بیچارے دیکھتے رہتے ہیں، یتیم بچے، غریب بچے ہیں۔ اب اس کے ہاتھ میں بھی امرود ہے، اس کے ہاتھ میں بھی آم ہے، اس کے ہاتھ میں بھی جو موسم کا پھل ہے، اس کی ماں کی دعا، میرے بچے، اس لیے کہ بچے تو تاکتے ہیں نا دوسرے کو دیکھ کر، اس لیے ہم کو تو منع کیا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی اچھی چیز پک رہی ہے یا تم اپنے گھر میں اچھی چیز لا رہے ہو تو یا تو اتنی لاؤ کہ اڑوس پڑوس کو پہنچا سکو، اور نہیں تو کم سے کم بچوں کو کہو گھر کے کونے میں بیٹھ کے کھائے، کہ وہ غریب کے بچے نہ ان کو احساس نہ ہو۔ ہمیں تو یہ بتائے کہ ہمارے پاس خرچ کے لیے ہنی مون، کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہنی مون، ونٹر ویکیشن، سمر ویکیشن، فریش ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ربنا ظلمنا انفسنا کا کیا مطلب ہے؟ ظلم کہتے ہیں
چیز کو اس کے غیر محل میں استعمال کرنا یہ چشمہ آنکھوں پر لگانے کے لیے ہے. اس کو پیروں میں رکھوں تو چشمے پر ظلم ہے. ہر مسلمان کو اللہ نے وقت، پیسہ اور صلاحیت دی اور کہا تمہیں اختیار ہے، ایمان والو تمہاری جانوں سے، مالوں سے، صلاحیتوں سے ندی کے لگائے باغ کی سینچائی کرو، اس کو پانی پہنچاؤ کہ جس سے عقیدے میں قوت آئے، نمازوں میں جان پڑے، دین کا باغ پھلے پھولے. کہ ہمارا تو وقت ہی ایسی جگہوں میں لگ رہا ہے کہ عقیدہ اپنا ہی کھوکھلا ہو جائے. پیسہ ایسی جگہ لگ رہا ہے اور پھر بھی ہم مسلمان. یوں کہتے ہیں دنیا میں جس کو چاہے دھوکہ دے دو، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اسی لیے سب سے پہلے جو مطالبہ ہے ایمان بناؤ. کہ تمہارا نام مسلمان رکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ کیسا ایمان بناؤ. جبریل آئے اور وہ آگ کتنی تھی جو نمرود نے جلائی تھی کہ آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، قریب جا کے کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا. گوفن میں رکھ کر کے اچھالا تھا جیسے بچے گوفن سے کھیلتے. اور اتنے اونچے آپ کتنی ہی زور سے کوئی چیز اچھالو تو نیچے آنے میں دینے لگتے. اب گرے اور تب گرے، اس وقت میں آئے ہیں. حالات کتنے سنگین ہیں. حالات حالات حالات. اسی لیے اللہ نے ہر حال کے لیے حکم دیا ہے. اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا، اندر کو دیکھتا. اس نے سنگین حال میں کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل اما الیہ فلا. تم کون ہو؟ تو تم تو مخلوق ہو، میرا رب میرے لیے کافی ہے. کہ مسلمان کے اندر کی آواز بن جائے. تمہارے باپ نے تمہارا نام رکھا ہے کہ تمہارا باپ ایسا مسلمان تھا. علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات. حضرت ابراہیم نے یہ سبق پڑھایا ہے باپ نے. عقیدہ یہ بناؤ، ایمان یہ بناؤ، اللہ ہی کی ذات کافی ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اپنے بچوں کو، اپنی بہو بیٹیوں کو. جب حالات کیا بتلا رہے ہیں؟ اب تو ٹھیک ہے، 3 تو وہاں ہیں، 2 یہاں ہیں. وہ ہر مہینے یہ ہوتا ہے، 1 مہینے یوں ہوتا ہے، تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. یہ سیدھی عقیدے پر چوٹ ہے. اور یہ آپ سب جانتے ہو، کتنی ہی بڑی چٹان ہو، 1 2 3 جب اس پر گھن مارے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی چوٹ سے چورا چورا ہو جاتی ہے. اس ماحول میں، جس ماحول میں دنیا دولت سے، حکومت سے، چیزوں سے، سامانوں سے ہونے کو بول رہی ہے، یہ بول ہم بول رہے ہیں، یہ سوچ ہم سوچ رہے ہیں، اور دل کو اطمینان ہے کہ ہم تو 5 وقت کی پابند نماز، تہجد بھی پڑھتے ہیں، چلہ بھی دیتے ہیں. کون سا چلہ دے رہے ہیں؟ اتنے سالوں میں ایمان کس سطح کو پہنچا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی حال میں ہجرت کی رات کو یاد کرو، آنکھیں ڈب ڈبا رہی ہے، آنسو آ رہے ہیں. اللہ کے گھر، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، تجھ سے اس لیے جدا نہیں ہو رہا ہوں کہ تجھ سے کوئی اچھی جگہ مل گئی ہے، یہ مجھے کام نہیں کرنے دیتے، ایک ذمہ داری دی ہے.
اس لیے بڑے حضرت فرماتے تھے کہ مسجد وار جماعت اور 5 کام اور 3 دن، اور یہ اصل تو ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہم ہیں کون اور ہم آئے دنیا میں کیوں تھے، کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے ہیں، ہمارا وقت کہاں لگنا تھا، پیسہ کہاں خرچ ہونا تھا، ہمارے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو کتنا پانی پہنچتا تھا، ہمارے ہاتھوں کا یہودیت اور نصرانیت پڑ رہی ہے، ہمارے جوان، ہماری کماریاں، ہماری بہویں، گھر سے بیٹی رخصت ہوتی ہے، گھر میں دلہن آ رہی ہے، اور برا نہ مانو تو یہاں سے انگلینڈ اور افریقہ جب جاتے ہیں تو یہودیت کو پانی پلا رہے ہیں، نصرانیت کو پانی پلا رہے ہیں، اور بہت خوش ہے الحمدللہ بچی خیریت سے پہنچ گئی۔ میں تو حیران، پاناما گیا تھا، وہاں بھی یہی دیکھا، روز لڑکے لڑکیاں اتر رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ گیا، او ہو کیسے کیسے جوان، اور جوان ہوتے ہیں تو لڑکیاں بھی جاتی ہیں، یعنی لڑکیاں بھی شادی کے لیے جاتی ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں، تھوڑے دنوں میں جا کے سوچ نہیں سکتے تو ہمارے ہاتھوں کس کو پانی پہنچ رہا ہے، اور پھر ہم خوش ہیں۔ اسی لیے اللہ نے جو محنت دی ہے اس زمانے میں، یہ کوئی رسم نہیں ہے، ہر ایک کی زبان پر ہے فتنے 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 فتنے، تو فتنے آسمان سے ٹپکے ہیں، ہمارے جان و مال کی لگنے کی ترتیب بدلی، اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں فتنے ہیں، ہمارے جوانوں اور ہماری بہن بیٹیوں میں فتنے، ہمارے تاجروں میں، ہمارے مالداروں میں جتنے فتنے ہیں وہ ہماری جان مال کی ترتیب بدلنے سے، کہ ہمیں تو یوں کہا تھا وہاں لگاؤ جہاں تمہارے نبی کا لگا، اور اتنا لگاؤ جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا، اور ایسے لگاؤ، اور انہوں نے پورا ایک مجمع تیار کیا تھا مہاجرین انصار کا، کہ وہ بھی تمہارے جیسے انسان تھے، لیکن دیکھ لو ان کی کہ ایک طبقہ تو وہ تھا جو ان کے پوری جان پورا مال، ایک طبقہ وہ تھا جو آدھی جان آدھا مال، اور سال کے 4 مہینے سے کم تو کسی کے نہیں، اور باقی 8 مہینے میں مدینہ منورہ کا ماحول کہ اللہ رسول کا کٹر دشمنی مدینے میں آ کر جب دیکھتا ہے مدینے والوں کو تو یوں کہتا ہوا جاتا ہے کاش یہ زندگی ہم کو ملے۔ اب تو ہمارے یہاں کوئی آتا ہے تو اچھا یار ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ساری عمر، ہم نے بھی کچھ کمایا ہوتا، ہمارا بھی ایسا بنگلہ بنتا، ہم نے بھی کچھ بچوں کو باہر بھیجا ہوتا، ہم نے بھی دو بیٹیوں کی شادیاں باہر کرائی۔ اب تو ہمارے ماحول میں آ کر لوگ اس کا لالچ، ان کے منہ میں پانی آتا ہے، اور پھر بھی ہم مسلمان۔ بہت سوچنے کی چیز ہے دوستوں، بہت سوچنے کی، اور اللہ کی تو کسی سے رشتہ داری ہے نہیں، اسی لیے بنو اسرائیل نبیوں کی اولاد، کتنے نبی، لیکن جب ناقدری کی ہے تو کونو قردۃ خاسئین، جاؤ بندے ہو جاؤ۔ نبیوں کی اولاد کو ہم تم کیا دیکھتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم نے چلا لگا دیا تو اتنا رہے ہیں، اور 4 مہینے والے کو تو کہہ نہیں سکتے کچھ۔ اصل دین ہے، اصل دین، اسی لیے ہر حال کے مقابلے پر حکم ہے، حال یہ ہو تو یہ، حال یہ ہو تو یہ حکم، حال یہ کہ بیت اللہ کو روتی آنکھوں رخصت کیا ہے، مکے کے ہر گھر میں آپ کے خلاف میٹنگیں ہو رہی ہے، بچی اکیلی، دو بہنیں ہیں، بوڑھا باپ ہے، دادا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد، اور حضرت عائشہ اور اسماء
رضی اللہ عنہما. یوں نہیں ہے کہ محلے میں کہہ کے جا رہے ہیں کہ بھائی ذرا ہم چلنے میں جا رہے ہیں. کب آئیں گے نہیں آئیں گے؟ ان بچوں کا کیا ہوگا؟ حسبنا اللہ. جب ایک طبقہ ایسا وجود میں آتا ہے تو ان سے ہدایت، ان سے کام ہوتا ہے، خدا ان سے کام لیتا ہے. اب ہم یوں چاہیں کہ ہمارے تو ناشتے میں ہمارا تو شیڈیول ہے. کیا شیڈیول؟ ٹرانسپورٹ والوں کا برسات میں لگے گا، تاجروں کا مارچ کے بعد لگے گا، اس لیے کہ وہ سارا ٹوٹل لگانا ہے. تم نہیں مانتے ہو تبلیغ والے کا، اچھا لو تمہارے ٹوکرے میں بھی ڈال دیں گے. جیسے خدا ہمارا محتاج، تبلیغ ہماری محتاج. ایسے سے خدا کام نہیں لیتا. جو اپنی جانوں پر کھیل جاتے ہیں، اپنے ہر تقاضے پر دعوت کے تقاضے کو مقدم کرتے ہیں، پھر خدا ان سے کام لیتے ہیں اور ان کو خدا ضائع نہیں ہونے دیتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہمارے لیے تو ہجرت کا حکم آ گیا. الصحبہ یا رسول اللہ، آپ کے بغیر میں کہاں رہوں گا، میں تو ساتھ چلوں گا. بوڑھا باپ نابینا گھر میں ہے، تمہارے ساتھ وہ ابا ایسے ہوں تو بچیاں ہوں تو پھر جانا جائز ہے. اب بڑا ہے بڑے مسئلے پوچھنے والے. لون پاس کرانے کو تو پوچھنے آتے نہیں، لون پاس کراتے وقت نہیں پوچھنے آتے. اور لڑکی ننگی پھر رہی ہے اس وقت نہیں پوچھنے آتے. اور نہ جانے موبائلوں پر کیا کیا باتیں ہوتی ہے اس وقت نہیں پوچھنے آتے. صاحب ایسے وقت میں تو مجھے کیا پوچھنا ابو بکر سے؟ وہ نہیں جانتے تھے، وہ بچوں کا حق بھی جانتے تھے، وہ باپ کا حق بھی جانتے تھے، خدا رسول کا حق بھی جانتے تھے. کس وقت میں کیا حکم؟ الصحبہ یا رسول اللہ. حضور نے ساتھ، حضور نے بھی اجازت دے دی. ساتھ چلے ہیں. بوڑھا نابینا باپ گھر میں ہے، 2 بچیاں ہیں، اور راستہ چل رہے ہیں تو کنکر چوب رہے ہیں. نہیں دیکھا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ اٹھایا. یہ سیرت ہے. اب نبی کی ذات تو نہیں ہے، نبی کی بات کو تو سر چڑھاؤ، نبی کے کام کو تو سینے سے لگاؤ. صدیق اکبر ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں. اور یہاں گھر گھر میں میٹنگیں ہو رہی ہے. سراقہ ابن مالک 100 اونٹوں کے انعام کے لالچ میں بھگا ہوا ہے، اب پہنچ گیا. غار میں جب گئے ہیں تو سوراخ ہیں، سارے سوراخ بند کر لیے چادر پھاڑ کے، اور ایک رہ گیا تو اپنی انگلی سے اور اس میں بچھو نے ڈنک مارا. کہنا بہت آسان میرے لیے بھی ہے، سننا آپ کے لیے اس سے زیادہ. ہمیں شہدائی، ہم دعوت والے، ہم نبی کا کام کر رہے ہیں، ہمیں تو ہوا بھی نہیں لگی ہے. ہمارے یہاں اجتماع ہونے والا ہے، آ کے ایک تقریر کر جاؤ، بس ہمارا اجتماع ہو جائے گا. جب غار کے منہ تک پہنچ گیا اور اتنا ہوا کہ اگر وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو حضور کے چہرے انور کو نظر پڑتی ہے. اس وقت میں کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. ابا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی سبق پڑھایا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو اللہ ہمارے ساتھ ہے. نبی کا کام کرتے ہوئے
نبی والی محنت کو اپنی محنت بناتے ہوئے اس محنت کے تقاضوں پر جان و مال کو چھوڑتے ہوئے اس اللہ ہمارا ہے. تو اللہ کوئی برف کا ہے پگھل جائے گا, کاغذ کا ہے جل جائے گا, لوہے کا ہے پگھل جائے گا. قادر مطلق یفعل ما یرید فعال لما یرید. وہ ایسا قادر جب چاہے جو چاہے جہاں چاہے. ہم نے اس اللہ کو مانا ہے. اب اسی کے بارے میں جل مل کچھ اللہ کرے گا کچھ پیسے کر لیں گے, کچھ اللہ کرے گا کچھ یہ کر دیں گے, کچھ اللہ ہی کریں گے. اسی کے قبضے میں ہے. جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر تقاضے پر یہ اس کو دیکھے وہ اس کو نہیں, بھائی مجھ سے کہہ رہے ہیں مجھے یہ کرنا ہے. اسی لیے دوستوں میں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر فتنوں نے سر اٹھایا, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے, پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور سیدھے منبر پر آ کر امت کو سبق پڑھایا. جماعت روانہ ہوئی, لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر ہرقل آ گیا یوں ہوا یوں. ارے میری اور ساری امت کی ماں کی لاشیں پڑ جائیں, جنگل کے بھیڑیے آ کر ہم کو نوچ لیں اور کھینچ لے جائیں, اس سب کو جھیل سکتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقاضا دیا ہے اس تقاضے کو میں ذرا بر. اسی لیے ایک موقع پر فرمایا تھا لو اننی انی لسترمت المدینہ نار. اگر جیسے اسامہ کے بھیجنے میں ذرا کوتاہی کر جاتا تو مدینہ آگ کی بھٹی ہو جاتا. گجرات کا مشورہ ہوا, یہ تقاضے لیے, یہ اجتماع ہوگا, یہ ہمارے جمعرات میں یہ تقاضے لیے, بدھ میں یہ تقاضے لیے. کائی کے لیے ابھی اجتماع کے لیے نہیں کہا. ہر مسجد اپنے حج 4 مہینے کی جماعت کیوں بھائی ہے نا یہی, لیکن ہر مسجد تو جب دے گی جبکہ یہ دیں. تقاضے لینے والے یہ اور تقاضے دینے والے بھی یہ, مسجدوں کو سنانے والے بھی یہ. ایک تنفیذی مشورہ کیا ہوتا کیا جو گجرات میں ہوا اور جو تقاضے دیے اس کی تنفیذ کے لیے, چلو وہ بھی ہو گیا. اب کیا ہوا میرے دوستوں, اس لیے بہت بہت فکر کی بات ہے, اور خاص طور پر ہم جہاں ہیں یہ بھروچ اور اس کا سارا چاروں طرف نعمتیں بھی بے شمار ہیں ہر طرح کی, دین اور دنیا دونوں, لیکن ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈالے کس نعمت کی کیسی قدر کر رہا ہوں اور کس نعمت کی کیسی ناقدری کر رہا ہوں. کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, ہر آدمی اپنے سے پوچھے. مجھے اس لیے اللہ نے تو کوئی چیز نہیں رکھی, ہر پہلو کو کھول کے رکھا ہے. یہ انصار مدینہ اور وہ قریش مکہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت تو مکہ ہے, اور مکے والوں کے پاس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں تھی سرکار ان کے درمیان. لیکن جیسی ناقدری کی, بیت اللہ جیسی دنیا میں کوئی ہے کعبہ, اس کی چابیاں قریش کے پاس تھی. ناقدری کی, اللہ نے چابیاں بھی دوسرے کے حوالے کی اور اپنے حبیب کو وہاں سے منتقل کر دیا. انصار نے قدر کی تو ساری عمر کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے درمیان رکھا. قیامت میں حضور مدینے سے اٹھیں گے. دین کی مدد کو, دین کی نصرت کو معمولی مت سمجھنا. اب حضور نہیں, حضور کی بات اسی درجے میں ہے, اس بات کا اتنا ہی مقام اور اتنا ہی وزن ہے جتنا حضور کی ذات کا وزن ہے. جیسے آپ جب مدینے تشریف لائے تھے تو ہر ایک چاہتا تھا, لیکن آپ نے اونٹنی پر چھوڑ دیا تھا.
اب نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان، نہ آپ کی اتنی ہمارے. تو یوں فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جگہ جگہ جو جوڑ ہو رہے ہیں، اجتماع ہو رہے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی روحانی اونٹنی ہے. میزبانی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کیسی کی تھی. اب پھر اتنا نہیں کھلایا پلایا، ماشاءاللہ بہت شاندار اجتماع ہوا. خواص کے لیے کھانے کی ذمہ داری یہاں تھی. اب وہ انگلینڈ والے تھے، انہوں نے دو بھائیوں نے کر لیا، اور یہ ساؤتھ افریقہ والوں نے یہ کیا. سارا اپنا لگا کے پھر جب قسطنطنیہ کی جماعت بنی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو معذور ہیں، اس وقت وہ فرما رہے ہیں ان خفا. یہ آیت مجھے دیکھنے نہیں دیتی. راستے میں طبیعت زیادہ خراب ہوئی، لوگوں جہاں مروں وہاں دفن مت کرنا. جماعت کا جو رخ ہے قیامت میں کل پوچھیں گے اللہ پاک، اب ایوب تم نے کیا کیا، کیا لائے. یہ انصار کی قدردانی پر اللہ نے دیا کہ اب قیامت تک کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے ہیں. اور پھر ان کے فضائل جو آپ نے بیان کیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ. تمہارے پاس جو وقت ہے، جو پیسہ ہے، جو صلاحیت ہے، اسے لگاؤ. اس پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہاں ہونے والا ہے تمہارا اجتماع ہے، یہ جو ہونے والا ہے اس کے تقاضے لے کر کے بھی آئے ہیں گجرات کے مشورے سے. ہر جمعرات کو ہر مشورے میں کہتے بھی ہیں. یہ جتنا مجمع ہے، میں اللہ تو بہت جزائے خیر دے، بہت قبول فرمائے. اگر تعلق نہ ہوتا، نہ چاہتے تو یہاں کیوں ہوتے؟ یہ تو کھلی دے. لیکن دوستو اس میں تو کہیں اینڈ ہے ہی نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. جیسے صحابہ نے کہا اگر خدا 10 زندگیاں دے تو 10 کی 10 لگا دوں، میرے روئے روئے کے برابر ہو تو میں سارا لگا دوں. ایک صحابی کے 7 بیٹے، 7 کی قبر ہے 7 ملکوں میں. یہ ہمارے پاس یوں نہیں پہنچا ہے. یہ جتنا حدیث اور قرآن اور جتنی دعوت اور تبلیغ اور خانقاہ، یہ سب ان قربانیوں کے نتیجے میں. اس لیے کہ باتوں سے باتیں زندہ ہوتی ہے، عمل سے عمل، اور قربانی سے قربانی وجود میں آتی. ان کی قربانیوں پر یہ سارا وجود میں آیا ہے. اب اگر ہم نے اس کی ناقدری کی تو قرآن کہتا ہے اگر تم نے یہ کیا تو ہم تو ایسے قادر ہیں کہ تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. سڑک پر چلتے گدھے کو انسان بنانے کی قدرت رکھتا ہوں. اسے انسان بنا کر ایمان دے کر اس سے ایمان کا کام لوں گا. اس لیے میرے دوستوں مجھے بھی آپ کو بھی اس محنت کے ساتھ، ہمارے یہاں کتنے سالوں سے ہے یہ کام، کتنا پرانا کام ہے. اب کیسے کیسے وہ لوگ کیسے اجتماعات ہوئے، کیسے جوڑ ہوئے. اس کے بعد بھروچ کا کام بہت سست، بھروچ کا کام بیٹھ رہا ہے، ضلع میں کام بہت کمزور ہو رہا ہے ہماری وجہ سے. اس لیے میں کہتا ہوں چور چوری سے توبہ کرے گا، جوا کھیلنے والا اس سے تو، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو حاجی ہیں، ہم تو تبلیغ والے ہیں، ہم کیسے توبہ. اس محنت کے تقاضے سامنے آتے رہے اور ہم جان چراتے رہے، یہ ہمارا سب سے بڑا قصور ہے. اس سے توبہ کرنی ہے. اور توبہ خالی گالوں پر ہاتھ مارنے کا نام نہیں ہے. جس سے تم توبہ کرواتے ہو گشت میں، بھائی نماز تو پڑھنی، اچھا جی توبہ آئندہ پڑھوں گا، تو اس کو آپ دوسری نماز میں دیکھنا چاہتے ہو کہ ہاں بھائی ماشاءاللہ اس نے توبہ کی. اگر ہمارا یہ مجمع توبہ کرتا ہے کہ آج تک ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے اور اس کا اللہ معاف کر دے. اور وہ تو جنوری میں ہوگا، ہم تو نقد کی بات کرتے ہیں. یہ تو ہم آئے تھے 10-11 وہاں
ہمارے یہاں اجتماع ہونے والا ہے تو ایک دن آپ تعلق کر دے دو، ایک جگہ دے دیا، تقریر کر جاؤ پھر جاؤ، ہو گیا اجتماع۔ یہ جتنے ہیں سب اپنی ذات سے کھڑے ہوں اور یہ کہیں کہ انشاءاللہ ابھی ایک چلہ باقی ہے۔ میں تو نقد تشکیل والا ہوں، لیکن یہ آئے تھے کہ نہیں وہ تشکیل تو ہم کریں گے، آپ تو بس خالی تقریر کر لینا۔ یہ سارے کہو کہ انشاءاللہ اس سے پہلے ہم اپنی 4 مہینے کی جماعتیں اپنی مسجدوں سے اور جماعتوں میں تو جو جائیں گے ہم اپنی ذات سے اس کے لیے تیار ہیں۔ وہ کھڑے ہے جاؤ کون کون ہو اپنی ذات سے۔ جن لوگوں نے پہلے ارادے کیے وہ بھی کھڑے ہوں، جو ابھی جن کا ارادہ ہوا ہے وہ بھی کھڑے ہو جائے، ہمت کریں۔ بتاؤ بھائی، ہمت کرو، ہمت کریں گے اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ۔ پیچھے والے ہمت کر کے کھڑے ہوں۔ آدھی رات کو ویزا آ جائے تو فروری میں جائیں گے، ہے بھروچ والو دیکھ لو۔ جب تک اس محنت کو اپنی ہر مسئلے کا حل یقین نہیں کریں گے، ہر فتنے کے ختم ہونے کا سبب نہیں سمجھیں گے، ہم قربانی نہیں بڑھا سکتے۔ ہمت کر کے فرماؤ۔ ہمت کریں گے اللہ تعالیٰ کرنا آسان کرے گا، آسان تو اللہ ہی کرتا ہے۔ ہمارا کام تو ارادہ کرنا، نیت کرنا، اللہ سے دعا مانگنا اور ترتیب بنانا۔ بتاؤ ہمت کرو بھائی، لے جائے گا اللہ، لے جائے گا انشاءاللہ۔ ہم دیکھتے رہیں گے ہمارے حالات کی پورا باتیں جائیں گے تو حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ حالات ہی کے لیے احکامات ہیں، حکم پورا کریں گے، اللہ اپنے فضل سے حالات بنائیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ۔ کرو ہمت کرو، ہمت کرو، اللہ آسان ہو بدلی جو ہمارے اللہ قبول کر۔ جن لوگوں نے کھڑے ہو کے نام لگائے ہیں وہ انہوں کی تصدیق کرے گا، ان کی تصدیق کا عمل ہوگا۔ بتاؤ فرماؤ ہمت کر کے، ہمت کرو، ہمت کرو۔ سب سے پہلے تو جن کے ابھی تک 4 مہینے ایک ساتھ لگے ہی نہیں ہیں، چاہے کتنے سالوں سے وہ چلہ پابندی سے لے رہے ہوں، جن کے اب تک 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ اس مرتبہ لگانے ہیں۔ مساجد کے علاوہ جانے کی ویزا بنائے، بتاؤ ہمت کرو۔ جس کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں یا کوئی زمانہ ہو گیا لگے ہیں وہ ہمت ہو کے ہمت کر کے وہ کھڑے تو ہو جاؤ، کھڑے تو ہو جاؤ، جن کے نہیں لگے ہیں جن کے نہیں لگے وہ کھڑے ہو جاؤ۔ سب کے لیے ارادہ کرے ماشاءاللہ، تھوڑا ہمت اٹھانے کی بات ہے۔ اللہ کے در میں ہو، اللہ کے وعدے پر یقین کر لو، اللہ بہت بڑی ذات ہے، لیکن وہ کہتا ہے کوئی میری طرف آتا ہے تو میری رحمت لپکتی ہے، تم ناک مروڑتے رہو اور وہ دے دے تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور جو بندے کا بچا لیا جائے گا تو کھڑا ہوگا بھائی ان سب کو کون لے گا، کہاں بٹھائیں گے، ان کی ترتیب کون بنا تھا، کون بیٹھے گا ان کے پاس؟ بھائی آپ حضرات ذرا ادھر آ جائیں، وہ انشاءاللہ آپ سے پوچھیں گے، آپ کے حال حوالے اور آپ کی تاریخ وغیرہ لیں گے، اور آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے
جن کے ابھی تک ایک ساتھ 4 مہینے نہیں لگے ہیں، اس اجتماع سے انشاءاللہ لگانے ہیں اللہ سے دعا مانگ کے لگانا ہے. طے کر لو اور کھڑے ہو جاؤ. کیسے لگیں گے وہ اللہ دکھائے گا. ایک دو ساتھی مارو، تمہارے پاس کا عملہ ہے یار، عملہ ہے، بلاؤ نا ساتھیوں کو. پرانے ساتھی ان کے پاس آؤ، ذرا دیکھو ساتھیوں کو. ماشاءاللہ بیٹا بھائی آپ لوگ آگے ہو جاؤ. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں اور ابھی تک اس سال کا چلہ بھی نہیں لگا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں تمہارے یہاں؟ جیسے ڈھونڈے کو ویسے مل جائیں گے. بھروس. جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ تو استغفار اور توبہ کی نیت سے ملکوں کے ارادے کر کے کھڑے ہو جائے. ملکوں کی جماعتیں بنیں گی انشاءاللہ. کیسے لگیں گے وہ اللہ جانتا ہے، تم گھبراؤ مت. جو دانت دیتا ہے وہ چبانے کو بھی دیتا ہے. جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں ملکوں کے ارادے سے، ملکوں کے ارادے سے ادھر آ جاؤ، انشاءاللہ جماعتیں بنیں گی. ابھی گجرات کا مشورہ ہونے والا 28-29 کو انشاءاللہ یہ سارے وہاں پیش ہوں گے. ہمت کرو بھائی، وہ اللہ لے جائے گا. ہمارا کام تو اللہ کرنا، نیت کرنا، دعا کرنا، محنت کرنا، اللہ لے جائے گا. جن کے 4 مہینے لگے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ. پہلے کھڑے ہو جاؤ ایک مرتبہ. جن کے 4 مہینے لگے ہیں اور جو ملکوں میں نہیں جانے والے ہیں وہ بیٹھ جاؤ. جو ملکوں میں جانے کا ارادہ نہ کرتے ہوں وہ بیٹھ جاؤ. ہاں واہ واہ، کیسا بہادر ہے، بیٹھ گیا. سبھی کا ارادہ ہے. یہ بیٹھ گیا نا 4 مہینے والا. نہ جانے کے لیے بیٹھ گئے نا، جانا ہی نہیں. کہاں وہ تمہارے 11 آدمی جو آئے تھے میرے گھر بروچ کی تاریخ لینے کے لیے؟ بھائی دیکھو دوستو، اللہ کا اب بیٹھ جاؤ. ایک بات کہنی ہے، یہ جتنوں کے 4 مہینے لگ چکے ہیں، جس اللہ نے اس وقت لگوائے وہ اللہ آگے بھی لگوائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے اپنے کو محتاج سمجھ کے، اللہ ہم کام کے محتاج ہیں، کام ہمارا محتاج نہیں ہے، تو جس سے چاہے کام لے سکتا ہے. ہماری بے اصولی، ہماری کمی کوتاہی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما، اور تو ہمیں قبول فرما لے. اگر یہ جتنے ابھی کھڑے ہوئے تھے 4 مہینے والے، اگر یہ انشاءاللہ ارادہ کریں گے، طے کریں گے، کوشش کریں گے. ہمارے حضرت جی فرماتے تھے ہمارے ذمے محنت ہے، نتیجہ اللہ نے ہمارے ذمے نہیں کیا ہے، لیکن محنت ایسی کریں کہ اللہ کو ترس آ جائے کہ یہ سوائے اس کے کچھ چاہتے ہی نہیں، تو پھر اللہ پاک کی رحمت آتی. یہ جتنے کھڑے ہوئے تھے یہ چاہتے ہیں بھائی، چاہتے ہو؟ دیکھو آج سے ایک تو دعا مانگنی شروع کر دو، اور جس کی جو رکاوٹ ہے اس کے لیے شریعت کی حد میں رہ کر کے اس کی کوشش شروع کر دو. اپنی مسجد کے ساتھ جڑ کر کے مہینے کے 3 دن، ہفتے کی گشتیں، آنے والی جماعتوں کی نصرت، صبح شام کی گھر مسجد کی تعلیم،
اور تسبیحات. اتنا اگر پابندی سے آپ کریں گے تو اللہ پاک کی نصرت پر اللہ پاک ہجرت کے راستے کھولتے ہیں. صحابہ نے نصرت کی تھی تو کہاں گئے؟ میں تو ابھی جب حبشے گیا حیران رہ گیا. حبشے مکہ مکرمہ سے حبشے کی ہجرت کی تھی صحابہ نے. یا اللہ کیسے آئے ہوں گے؟ پہاڑی راستے اور 15 بڑے بڑے صحابہ کی قبریں وہاں ہیں. اور ان کی قربانی پر کیا ہوا؟ وہاں کا جو بادشاہ تھا اللہ نے اس کو ایمان قربانی پر اللہ پاک بہت دیتے. یہ جتنے 4 مہینے دیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے آپ بالکل مت سوچو کیسے لگیں گے. جس اللہ نے پہلے 4 مہینے لگوائے وہ ملکوں میں بھی وہی لے جائے گا. ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے اندر کی نیت ہو. اور یہ اتنا ہوتا ہے جتنا مقامی کام پر آدمی مضبوط ہوتا ہے. مقامی کام جتنا پابندی کے ساتھ استقامت کے ساتھ آدمی کرتا ہے آگے کی راہ اللہ پاک کھولتے. کرو گے اپنی مسجدوں کو آباد کرو, اپنے گھروں کو آباد کرو. بھائی پھر میں تو کہتا ہوں دیکھو ہمارا سماج بہت بگڑتا جا رہا ہے. لڑکے بھی, لڑکیاں بھی, عورتیں بھی, مالدار بھی, جن کے پاس 2 پیسے ہیں وہ بھی. ایک تو ہے چھیٹا بازی, اس سے تو آدمی میں ضد پیدا ہو جاتی ہے. یہ نہیں, خیر خواہانہ انداز سے سمجھاتے ہوئے کہ بھائی اللہ نے جب یہ نعمت دی ہے تو اس کو ٹھکانے لگاؤ. تمہارے تو اتنے بیٹے ہیں, اتنے ہیں, یوں ہے سمجھا کر. یہ بھروچ شہر یعنی یہ مجمع نمونہ بن سکتا ہے دوسروں کے. ابھی تو جیسے میں نے کہا کہ بھئی لوگ آ کر کے یہ دیکھ کر کے جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے کیوں نہ بھیجے اپنے بچوں کو کویت, قطر, انگلینڈ, افریقہ. ابھی تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے 4 مہینے دیے ہوئے ساتھی بہت بڑی تعداد ہے نہیں. یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں 4 مہینے ملکوں میں جا کے لگانا ہے. اور ایک دفعہ نہیں, یہ تو ساری عمر کا کام ہے نہیں. اور اللہ جس سے کام لیتے ہیں بھائی اللہ کے ہاں تو وہی دل دیکھا جاتا ہے. خاندان نہ برادری, رنگ نہ زبان نہ روپ, اللہ تو اندر میں ہے. پھر اللہ کی رحمتیں لپک کے لے لیتی. کریں گے؟ تمہارا کوئی اعلان ہے؟ تمہارا کوئی اعلان ہے؟ نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. اللہم لک الحمد فی بلائک و صنیعک الی خلقک, ولک الحمد فی بلائک و صنیعک الی اہل بیوتنا, ولک الحمد فی بلائک و صنیعک الی انفسنا خاصتا. اللهم لك الحمد بما هديتنا, ولك الحمد بما اكرمتنا, ولك الحمد بما سترتنا, ولك الحمد بالقرآن, ولك الحمد بالاهل والمال, ولك الحمد بالمعافات, ولك الحمد حتى ترضى, ولك الحمد اذا رضيت يا اهل التقوى واهل المغفرة. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پروردگار تیری دی ہوئی نعمتوں سے ہم نے تیرا مقابلہ کیا ہے, ہم سے بڑا گنہگار کون ہوگا؟ اے اللہ اپنے کو تیرا بندہ بھی کہتے ہیں, نبی کا امتی بھی کہتے ہیں, مسلمان بھی کہتے ہیں, آدم کی اولاد بھی کہتے ہیں. اے اللہ ان چاروں نسبتوں کو سچائی اور امانت داری کے ساتھ اور اپنے حقیقت کے ساتھ ہمارے اندر میں پیدا فرما دے. ہمیں سچا اور امانت دار مسلمان, سچا اور امانت دار امتی, سچا اور امانت دار بندہ اور سچا اور امانت دار آدمی بنا دے. اے اللہ تو ہمیں ہدایت سے نواز دے. ہم بھکاری ہیں, ہم تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. ساری دنیا ایک وقت میں گمراہ ہو جائے تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں, تو اللہ ہی ہے. سب کو ہدایت دے دے تو تیرے یہاں کوئی کمی نہیں. اے اللہ تو ہمیں گمراہ ہونے سے بچا. اے اللہ جان و مال اور صلاحیت کو غلط جگہ لگانے سے بچا. ہمارے ماحول کو پاکیزہ بنا,
ہماری معاشرت کو اچھی بنا، اخلاق کو اچھے بنا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما۔ اے اللہ ہم کس منہ سے کہیں اے اللہ ہم تو تیری ہی نعمتوں سے تیرا مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں، ہماری بہو بیٹیاں، اے اللہ جو یہاں ہے وہ بھی اور جو باہر ہے وہ بھی، اللہ سب کو تو اپنی حفاظت میں لے لے اور سب کو اپنے کام پہ لگا دے۔ اے اللہ ہم جو بھی کچھ ہو اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، ہمارا دین بھی بنا، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ ہم تو نفس و شیطان کے بنے ہوئے ہیں، جو جی میں آیا شیطان نے جگر نچایا اور جس وقت میں جو وسوسے ڈالے اے اللہ اگر ہماری کھلے، تو تو سب جانتا ہے، تو سب جانتا ہے، ہم اندر باہر سے ہر طرح کے گنہگار ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم سب کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں کی اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کی پوری بخشش فرما دے، پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ اس علم و شان محنت کی ہر شخص جہد سے حفاظت فرما، جتنا بگاڑ، جتنا فساد جس راستے سے اے اللہ اس سب کو عافیت کے ساتھ صحیح سے بدل دے۔ اے اللہ غلط کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ایمان کی قوت و کمال، ایمانی صفات سے راستہ فرما دے، رضائل سے زندگیوں کو پاک فرما دے، ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب، اے اللہ سچی توبہ نصیب۔ ہم نے بہت ظلم کیا ہے، ہم نے بہت ظلم کیا ہے، تیرے دی ہوئی جان کو کہاں لگانا تھا کہاں لگایا، مال کو کہاں لگانا تھا کہاں لگایا، ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ہم نے اپنی ہاتھوں اپنے پر ظلم کیا ہے، ہمارے مظالم کو معاف فرما دے۔ اگر تو معاف نہ کرے تو پھر ہمارے سے بڑا نقصان والا کون ہوگا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ تیرے صالح بندوں کی قربانیوں پر، ان کے مجاہدوں پر اللہ یہ عظیم الشان محنت ہم تک پہنچی ہے، اے اللہ اس کو کھلونا بنانے سے اور کھیل بنانے سے بچا۔ اے اللہ ان کے دیے ہوئے نہج پر، ان کے دیے ہوئے اصولوں پر، ان کی دی ہوئی اے اللہ ترتیب پر کام کرتے رہنے کے لیے قبول فرما۔ اس کی ہر رکاوٹ کو اپنی قدرت کاملہ سے جس شکل میں ہو جہاں ہو اے اللہ اس محنت کی راہ میں اے اللہ جو رکاوٹ اصلی نہج اصلی اصولوں کے اعتبار سے کرنے میں جو رکاوٹ ہو جہاں ہو جس شکل میں ہو اپنی قدرت کاملہ سے اے اللہ مغرب میں ہو، مشرق میں، یورپ میں ہو، افریقہ میں، ایشیا میں ہو اے اللہ کہیں بھی ہو اس کو اپنی قدرت سے دور فرما دے۔ تو بڑی قدرت والا ہے پروردگار، تو بڑی قدرت والا ہے، اپنی قدرت سے اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دے، ہر غلط کو صحیح سے بدل دے، جہالتوں کو علم نبوت سے بدل دے اے اللہ، گناہ سیئات کو حسنات سے، ظلمتوں کو نورانیت سے، جہالتوں کو علم نبوت سے، اخلاقی گراوٹ کو محمد صلی اللہ علیہ اخلاق سے اور اس کی بلندی سے بدل، ہمارے معاشرے کو پاکیزہ فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ تیرے ان بندوں نے صرف تیرے بھروسے اے اللہ ارادے کیے ہیں، 4 مہینے کے بھی، ملکوں کے بھی اے اللہ، مسجدوں کو آباد کرنے کے بھی، پروردگار بہت کمزور ہیں، بہت بے بس و بے کس ہے، ذرا سے میں پھسل جاتے ہیں، تو ہمیں اپنی کنف عافیت میں لے لے اور سب کے لیے اپنی راہ میں نکلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ مدرسوں کی، مسجدوں کی، دعوت کی، مکتبوں کی، امت سے متعلق ہر چیز کی پوری حفاظت فرما، اعدائے اسلام و مسلمین کو مقہور و مغلوب فرما، ان کے ناپاک منصوبوں،
ان کی ناپاک تجویزوں کو ان کے منہ پر واپس مار دے۔ اے قادر مطلق، تو نے پہلے بھی کیا ہے، آج بھی تو اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے، ہر باطل نظام کو پاس فرما دے، باطل اسکیموں کو فیل فرما دے، ناپاک منصوبوں کو ان کے منہ پر واپس مار دے۔ آمین آمین آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔